ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 217 سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 217۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آیت تھوڑی طویل ہے، الفاظ پہ دھیان دیجیے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام۔ ان جو لفظ ہے یہ حرف جر میں آپ نے پڑھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے متعلق یا بارے میں۔ کسی چیز کے بارے میں کہا جائے تو اس کو ان کہا جاتا ہے، لیکن یہی ان جب حدیث شریف میں استعمال ہوتا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں ان کا ترجمہ کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث شریف بھی ان سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہاں ان بارے میں ہے تو ابو ہریرہ کی ایسا نہیں ترجمہ کرنے کا، وہ حدیث شریف کے لیے خاص معنی ہے۔ ان جو ہے فلاں سے روایت ہے، فلاں اس کے راوی ہیں۔ تو یہاں قرآن شریف میں اور لغت میں ان کا مطلب ہوتا ہے متعلق۔ تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان متعلق شہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، قتال کرنا اس میں، یعنی حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ پورا جملہ کیا ہوگا؟ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں، قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قتال ان میں بڑا گناہ ہے، کبیر یعنی بڑا، فیہ اس میں یعنی اس حرمت والے مہینے میں، تو آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حرمت والے مہینوں میں قتال بڑا گناہ ہے۔ وصد، صاد والا صد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور انکار کرنا اس کا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اخراج، خرج یعنی نکلنا، اخراج یعنی نکالنا، واخراج اہلہ، اور نکالنا اس کے حقداروں کو، من ہو اس میں سے، اکبر و زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس یا اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ یہ آیت جو کہ تو اتنا حصہ آ چکا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ ولا یزالون، دیکھو یہ لفظ جو ہے یہ نیا لفظ ہے، اور اس کو ذرا اچھے سے سمجھو۔ قرآن شریف میں کئی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اس کے ترجمے میں عام طور سے لوگوں کو تھوڑا بہت ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، زائل۔ زائل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا، کسی چیز کے ختم ہو جانے کو، جیسے ایک آدمی کو ڈاکٹر نے درد کی دوا دیا اور اس کا درد اللہ پاک نے ختم کر دیا، دوا تھوڑی ختم کرتی ہے، اللہ پاک ختم کرتے ہیں، اس کا درد اللہ نے ختم کر دیا۔ پھر ڈاکٹر اسے پوچھتے ہیں درد آپ کا کیسا ہے، تو وہ کیا بولتا ہے؟ الحمدللہ درد زائل ہو گیا،
یہ زائل لفظ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ذرا اچھی اردو میں، عام طور سے ہماری بول چال میں ہم لوگ کم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا، زائل ہو جانا یعنی ختم ہو جانا۔ اب اس زال کے ساتھ لا استعمال ہو، مطلب نہیں ختم ہونا، لا زالہ نہیں ختم ہوگا، وہی لفظ ہے یہ۔ ولا یزالون، وہ نہیں باز آئیں گے۔ یہ لفظ قرآن شریف میں کئی بار تو لا کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا ترجمہ اصل میں بس اتنا ذہن میں رکھو کہ نہیں زائل ہونا، یا نہیں ختم ہونا، یا نہیں ماننا، یا نہیں باز آنا۔ تو ولا یزالون، نہیں باز آئیں گے وہ، یقاتلونکم، تم سے قتال کرنے میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، یہ ان استطاعوا میں لفظ جو استعمال ہوا وہ استطاعت، جو ہم کہتے ہیں بھی کوئی بھی کام، زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ جس کو استطاعت ہے۔ حج کس پہ فرض ہے؟ جس کو من استطاع الیہ سبیلا، تو وہی استطاعت کا لفظ ہے یہ، کہ وہ نہیں باز آئیں گے تم سے لڑنے سے، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان سے ہو سکے۔ وہ کسی کو کیا پھیر دیں گے؟ کوشش ان کی یہی ہے کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو پھر جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، پھر وہ مر جائے کفر کی حالت میں، وَأُولَئِكَ، پھر یہ لوگ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر سے الفاظ دیکھیں، تھوڑا سا الفاظ نئے، 2-3 الفاظ نئے ہیں، تھوڑا غور کریں، اور باقی الفاظ پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں۔ یہ میں تشریح ترجمہ جو محاورتی ترجمہ کر رہا ہوں۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام قتال فی، حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے بارے میں۔ قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتال فیہ کبیر، ان میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور انکار کرنا اس کا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور نکال دینا اس کے حقداروں کو، منہ، اس میں سے، اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، ولا یزالون یقاتلونکم، وہ نہیں باز آئیں گے تم سے لڑنے سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں، ومن یرتدد، اور جو کوئی پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، اور پھر وہ مرے، وہو کافر، اور وہ ہو کافر، فاولئک، پھر یہی لوگ، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی لفظ جو سمجھ میں نہیں آیا کسی کو پوچھ لو، اور پھر ترجمہ کرنا شروع کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر، وصد عن سبیل اللہ، وکفر بہ، والمسجد الحرام، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، والفتنۃ اکبر من القتل،
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ قتال کے بارے میں. آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، وہ اور روکنا اللہ کے راستے سے اور انکار کرنا اس کا اور روکنا مسجد حرام سے اور نکال دینا اس اہل ہی اس کے رہنے والوں کو منہ اکبر، اس سے بھی بڑا ہے اللہ کے نزدیک عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، اور نہیں باز آئیں گے وہ قتل یقاتلونکم، وہ قتل کریں گے تمہیں، قتال یقاتلون، وہ نہیں باز آئیں گے وہ قتال کرنے سے تم سے، یہاں تک کہ وہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے اگر ان کا بس چلے. بہت اچھے. وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، پھر وہ مر گیا اور وہ بھی کافر، پھر یہی لوگ غارت ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ آگ والے ہیں ہمیشہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بہت اچھا ترجمہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور نکالنا اہلِهِ، اس کے رہنے والوں کا آپ نے ترجمہ کیا، بہت اچھا کیا. یعنی وہاں کے رہنے والے جو مسجد حرام کے، میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا اس کے حقداروں کو، جن کو مسجد حرام پر پورا تولیت کا حق حاصل ہے. یہ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، یہاں پر بات ختم ہو گئی، اور نکالنا اس کے حقداروں کو یا اس کے رہنے والوں کو اس سے اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ، آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا. چلو دوسرے ساتھی کر لو بھائی، آپ چپ چاپ بیٹھے رہنا، گڑبڑ نہیں کرنا. ابھی چپ رہو، بعد میں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں. آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال اس میں بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے راستے سے روکنا اور انکار کرنا اس کا، اور مسجد حرام سے روکنا اور نکالنا اس کے حقدار کو، اس سے زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، اور نہیں باز آئیں گے وہ تم سے قتال کرنے میں، یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر ان سے ہو سکے، اگر ان سے ہو سکے، اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر وہ مر جائے کفر کی حالت میں، پھر یہی لوگ ضائع ہوں گے ان کے اعمال، ضائع ہو گئے ان کے اعمال جی دنیا اور آخرت میں. بہت اچھے. اور جو لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ. بہت اچھا ترجمہ کیا ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ. چلیے اور بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں. آپ فرما دیے صلی اللہ علیہ وسلم قتال اس میں بڑا گناہ ہے، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ایک منٹ بیٹا وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روکتے ہیں، کیسے ترجمہ ہوگا اس؟ وَيَصُدُّونَ نہیں ہے بیٹا، وہ وَصَدٌّ صرف روکنا، اور روکنا اللہ کے راستے سے.
اور روکنا اللہ کے راستے سے، اور کفر اس اور انکار کرنا اس میں، اس کا، اور ایک منٹ، کفر کرنا، اس کا، ہاں یہ اس کا سے مراد کیا ہے آپ بتاؤ؟ کوئی بھی بتاؤ کفر کرنا کس کا؟ ارے اس کے پہلے کا لفظ ہے نا بیٹا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکنا اللہ کے راستے سے، اور انکار کرنا اس کا، یعنی اللہ کا انکار کرنا، ٹھیک ہے جی ہاں چلیے۔ اور مسجد حرام سے روکنا اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس میں سے، اور بڑا ہے اللہ کے نزدیک، زیادہ بڑا ہے، اور بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اکبر اور زیادہ بڑا ہے، ہاں اور زیادہ بڑا ہے اللہ کے اور پاس، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کی، ہاں ٹھیک ہے، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، ہاں اور نہیں باز آئیں گے وہ تمہیں قتل کرنے، نہیں، سنو، یقاتلون ہے، نہیں باز آئیں گے وہ تم سے جنگ کرنے سے، قتال جو ہے جنگ کو اور کہتے ہیں، نہیں باز آئیں گے تم سے، جی، ہاں اور نہیں باز آئیں گے وہ تم سے قتال کرنے سے، قتل کرنے میں، قتال تم کو قتال کرنے ہاں سے، قتال، یا قتال کو بولے جنگ کر لو، اور وہ نہیں باز آئیں گے تم سے جنگ کرنے سے، قتال کا ترجمہ جنگ کر لیجئے، آسان ہو جائے نہیں گا، وہ باز آئیں گے تم سے جنگ کرنے میں، ہاں جی، نہیں باز آئیں گے وہ تم سے جنگ کرنے میں، یہاں تک وہ تمہارے دین سے، ہاں تم کو تمہارے دین سے، اور جو پھر گیا تم میں سے، اور جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، اور پھر وہ مر گیا اور وہ ہو کافر، پھر ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ ماشاءاللہ، تینوں لوگوں نے بہت اچھا ترجمہ، حالانکہ آیت طویل تھی، قدر ترجمہ مشکل بھی تھا، لیکن اللہ نے بہت مدد فرمائی آپ کی، آپ تینوں نے بہت اچھا ترجمہ، میرا جی خوش ہو گیا الحمدللہ، جزاکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو بجزائے خیر دے بیٹا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھ لیں کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، کون بتائے گا؟ حرمت والے مہینے، ہاں چلیے، ہاں رجب، ہاں ہاں شعبان، ذی قعدہ، پہلے طے کر لو، تم لوگ سب مل کے بتا رہے ہو تو 2 4 6 ہو گئے، وہ تو 4 ہی ہے نا حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینوں میں یہ خیال رہے 3 مہینے لائن سے ہیں، 3 مہینے لائن سے ہے، سال کے اختتام کے 2 مہینے، ہاں سال کے اختتام کے 2 مہینے اور سال کا پہلا مہینہ، سال کے آخری 2 مہینے اور نئے سال کا پہلا مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، لائن سے ہیں یہ، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ ذی قعدہ کون سا؟ شوال کے بعد، عید کے بعد والا جو مہینہ ہے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، 3 لائن سے ہیں، اور چوتھا یہ رجب جس میں ابھی ہم گزر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ 4 مہینے آپ دیکھو قرآن اور حدیث کا جوڑ کیسا ہے، کوئی آدمی بغیر احادیث مبارکہ کے قرآن کو سمجھنے کی اگر کوشش کرے تو معلوم نہیں کیا بن جائے گا اس کا۔ قرآن شریف نے یہ بات فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اللہ نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی سال میں 12 ہے، منها 4 حرم، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ختم ہو گئی بات، 4 حرمت والے ہیں۔ اب پورے قرآن کو پڑھ جاؤ 30 پارے کو، حرمت والے مہینوں کا نام ہی نہیں معلوم ہوگا، نام حرمت والے مہینے کا کہیں نہیں معلوم۔ اب یہ کسے پوچھنا پڑے گا؟ صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب سمجھ لو اس بات کو، وہ گمراہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو
بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سمجھنے کی غلطی کی، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہم اہل قرآن ہیں۔ کیا اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ نے ہی کتاب نازل فرمایا، اور اسی نے اللہ نے اپنی کتاب کو واضح کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اپنے رسول کو منتخب کیا، اور رسول کے قلب پر اس نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اس رسول سے آدمی مستغنی ہو کر اگر کتاب سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ہزاروں جگہ وہ ٹھوکر کھائے گا اور اس کا مومن رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بات، اب 4 مہینے حرمت والے ہیں، حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال منع ہے، لیکن جنگ و جدال کب منع ہے؟ جب کوئی ہم پر حملہ نہ کرے، کوئی ہم پر نہیں، دشمن آ گیا، اس کو معلوم ہے ارے یہ تو مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، یہ تو حرمت والے مہینے میں جنگ کریں گے نہیں، تو عین حرمت والا مہینہ آیا اور وہ بھی آ گیا اپنی توپ گاڑی اور یہ سب لے کر، اس وقت جو ہے اپنا بچاؤ کرنا بالکل جائز ہے۔ اپنے سے کسی جنگ کی ابتدا کرنا، اپنی وجہ سے کوئی یعنی امن جو ہے اس میں خلل ڈالنا، یہ جائز نہیں، لیکن کوئی امن میں خلل ڈال کے ہمارے در پہ ہو جاتا ہے تو اس سے بچاؤ کی پوری اجازت ہے۔ اب ہوا، ایک واقعہ ہوا تھا، وہ واقعہ بیان نہیں کرنے کو، تفسیر کی کلاس نہیں ہے یہ، ایک واقعہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بعد میں وہ لوگ خود ہی پوچھنے آئے، بتاؤ تم لوگ حرمت والے مہینے مانتے ہو کہ نہیں، ایسا کیا ویسا کیا؟ رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ہاں حرمت والے مہینوں میں قتل جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یعنی یہ انداز جو ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک مسجد کے جو حقدار ہیں ان کو وہاں سے نکال دینا، یہ سارے کام جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں۔ یعنی وہ ایسا ہو گیا کہ جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ، اس میں بڑے بڑے گناہ تو خود کرو اور چھوٹے گناہ کرنے والے پر ہاتھ ڈال دو، ارے یہ تو ایسا کرتا ہے، یہ تو ویسا کرتا ہے، جبکہ اس سے بڑے گناہ میں خود ملوث ہے آدمی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں جو تم پوچھ رہے ہو وہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے، اللہ کی ذات کا کفر کرنا ہے، اور پھر مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اور جو مسجد حرام کے اصل حقدار لوگ ہیں ان کو اس سے روک دینا، یہ سب جو ہیں یہ تو اور بڑے گناہ ہیں۔ تو سوال پوچھنے کے پہلے اپنی صورت بھی تو دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت لطیفہ مشہور ہے اور وہ بہت کام کا ہے، یہ اپنی کلاس میں کبھی لطیفہ میں نہیں سناتا، لیکن یہ لطیفہ جو ہے بہت اس طرح کی باتوں کے لیے بہت سوٹ کرتا ہے کہ ایک مولوی صاحب جو تھے وہ راستے سے گزر رہے تھے، وہاں پر کچھ نوجوان پکنک کرنے جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا مولانا کو، ارے مولانا آئے، مولانا چلو مولانا سے پوچھتے۔ حضرت ذرا رکیں، ہمارا آپس میں ایک بات پہ بحث ہو رہی ہے، تھوڑا آپ بتا دیجئے وہ حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت نے کہا کیا بات ہے، کس مسئلے میں تمہاری بحث ہے بیٹا؟ حضرت لہسن جو ہے اس کا کھانا کیسا ہے، حرام ہے نا؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا لہسن کھانا حرام نہیں ہے، لہسن کھا کر اس کی بو منہ میں رہے تو اس حالت میں نماز ذکر جو ہے یہ منع ہے، لہسن اور کچا پیاز کھا کر مسجد میں جانا، لیکن لہسن حرام نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مولانا کو لگا کہ یار کتنے نوجوان ہیں یہ، مگر کتنے متقی پرہیزگار ہیں کہ لہسن کے بارے میں بھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا میں لہسن بول رہا ہوں، اصل اس کا نام لہسن ہے، لیکن لہسن بولو تو ذرا بڑا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اپن لے کے چل رہے ہیں۔ تو حضرت کو لگا کہ کتنے پرہیزگار بچے ہیں یہ کہ لہسن کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ ان کو خیال ہے بیٹا کیا پکا کے آ رہے ہو تم لوگ؟ وہ ہم لوگ سور کا گوشت پکا رہے تھے۔ بولے کیا پکا رہے تھے؟ سور کا گوشت۔ مولانا نے بولے بے غیرت کہیں کہ جو پورا مکمل حرام ہے وہ پکا رہے ہو، اس کے اوپر تم کو کوئی فکر نہیں ہے حرام ہے کہ حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، جو اشد حرام ہے شریعت میں وہ پکا رہے ہو اور بحث کر رہے ہو لہسن کے اوپر۔ یہی حال اس امت کا بھی ہے، اس امت کا بھی یہی حال ہے، بڑے بڑے گناہ جو ہیں
اس کی فکر نہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ قرآن کا ایک اصول یاد رکھو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جس سے ہم نے تم کو منع کیا ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، تم کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں۔ تو یہ خیال رکھو کہ جو تم پوچھ رہے ہو، ہاں اس میں بڑا گناہ ہے، حرمت والے مہینے میں جنگ بڑا گناہ ہے، مگر تم جو کر رہے ہو وہ اللہ کا انکار، اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، یہ کیا ہے؟ پھر فرما دیا والفتنۃ اکبر من القتل۔ اس کے پہلے ہم نے پڑھا ہے الفتنۃ اشد من القتل۔ وہ آیت شریفہ کیا تھی؟ الفتنۃ اشد من القتل ہے نا، اشد من القتل، فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے۔ یہاں پر ہے والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ اس وقت میں نے وہ آپ کو بتایا تھا کہ قتل میں تو آدمی ایک قتل کرتا ہے، اور فتنے میں فتنے کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزاروں قتل ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں خاص طور سے اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، فتنہ پرداز لوگ جو نئے نئے فتنے روز اٹھا رہے ہیں، اس سے کیا حال ہوا ہے ملک میں مسلمانوں کا، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اب پھر فرمایا ولا یزالون، ہمیشہ یاد رکھنا کہ لا یزال کا مطلب ہوگا وہ نہیں باز آئیں گے تم سے قتل قتال کرنے سے۔ جو قاتل، دیکھو قتال جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ، قتل اور قتال یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ قتال اگر یہ یقاتل فیقتلون، وہ قتل کریں گے تمہیں، یہ قتال ہے، یہ خیال رکھو، قتال جنگ کو کہتے ہیں، قتل الگ لفظ ہے۔ اور وہ نہیں باز آئیں گے تم سے قتال کرنے سے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یعنی ان کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے پیچھے اتنا پڑنا کہ تم کسی طرح اپنا دین چھوڑ دو، معاذ اللہ، جیسے وہ کافر ہیں ویسے تم بھی کافر ہو جاؤ۔ آپ انداز فرمائے 1500 سال پہلے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اور آج کی حالات دیکھو، مشرک کتنا پیچھے پڑا ہے مسلمانوں کے۔ اس کی اصل دشمنی کی وجہ اسلام، معاذ اللہ۔ ایسے نام نہاد مسلمان جو وہاں پر تھپڑی بجانے پہنچ گئے، اپنے فوٹو کھنچانے پہنچ گئے، بکاؤ، وہ ان کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہاں ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھو اور ہمارے آگے دیے بھی جلاؤ، ہمارے آ کے جو ہمارے ناٹک ہے وہ بھی کرو۔ ایسے مسلمان کو ان کو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن تم صرف دین پر عمل کرو گے ان کو اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ وہ تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے فَيَمُتْ وَهُوَ کافر۔ یہ بڑا سمجھنے جیسا مضمون ہے۔ کوئی آدمی کسی وجہ سے دین سے پھر گیا، پھر فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور پھر وہ مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھا۔ اس کا معنی یہ، اس میں ایک مضمون چھپا ہوا ہے کہ دین سے پھر جانے کے بعد بھی اگر مرنے کے پہلے وہ توبہ کر لیتا اور دوبارہ دین میں داخل ہو جاتا، ایسا کریم اللہ ہے۔ یہ الفاظ دیکھو کہ وہ دین سے پھرا، یعنی مسلمان سے کافر ہو گیا، اور فیمت، پھر وہ مرا وہو کافر، اور وہ کافر تھا۔ اگر ایسی حالت ہو گئی کہ اس کا کفر ہی خاتمہ ہو گیا تو فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا آخرت کے سارے اعمال اس کے غارت ہو گئے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا معنی یہ کہ اگر اس کے پہلے توبہ کر لیتا تو اس حال میں بھی اس کی توبہ قبول کی جا سکتی تھی۔ آیت نمبر 218، چھوٹی سی آیت، ابھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ دیکھو اس میں ایک لفظ آیا رجا، ایک ہوتا ہے رضا، رضا نہیں اصل لفظ رضا ہے، ہم لوگ رضا 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 بولتے ہیں، وہ اصل لفظ رضا، رضا الہی۔ وہ را ضاد الف ہے، یہ را جیم الف ہے، رجا۔ یہ رجا کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، رجا۔ تلفظ کے فرض سے رضا کو رجا اور رجا کو رضا اگر بولا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا، تلفظ کا بہت خیال رکھیں۔ تو یہ لفظ یرجون یہ رجا سے بنا ہے۔ رجا کا مطلب ہوتا ہے امیدوار ہونا، کسی چیز کی امید لگا کے رکھنا۔ اب دیکھو آیت کو،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں یرجون رحمت اللہ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت، یہ رحمت نہیں ہے، پھر بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا، یا اللہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا، رحم، دونوں سب کر سکتے ہیں ترجمہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ انتہائی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ چلو بھائی ترجمہ کرو، جو لوگ نے نہیں کیے تھے وہ لوگ کرا کرو نا، اتنے لوگ رہتے ہیں کلاس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی لوگ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ غفور رحیم، ماشاء اللہ، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ جی صاحب، اور لوگ دوسرے لوگ کر لیں بھائی، فٹافٹ کرو جی۔ بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، یہی لوگ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ بہت اچھی بیٹا، اللہ کی رحمت میں را کے زبر کو بہت اچھا آپ نے سنبھالا، بہت اچھی، جزاک اللہ۔ کتنا منٹ بچہ؟ ایک آیت اور ہو سکتی ہے کیا؟ یہ اگلی آیت دیکھ لیجئے، آیت نمبر 219۔ کتنا منٹ ہے بابا؟ ہے، ہو جائے گی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ آج وقت کم ہے، کم سے کم اس کے الفاظ دیکھ لیں، کل آپ لوگ ترجمہ کر لیجئے گا، الفاظ دیکھیں۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، یہ دونوں لفظ نئے ہیں۔ خمر کہتے ہیں شراب کو، اور میسر یعنی جوا، جیم واو الف، جوا نہیں، بہت سے لوگ اس کو جوا بولتے ہیں، جوا وہ جو سر میں کاٹتا ہے نا اس کو جوا بولتے ہیں، ہاں اس کو جوا نہیں۔ خمر یعنی شراب اور میسر یعنی جوا۔ قل فیہما، اب دیکھیے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا رب تعالیٰ نے، دو نام آئے اپنے، خمر اور میسر، اس لیے فیہما یہ تثنیہ کی ضمیر آئی۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں، فیہما ان دونوں میں، اسم کبیر گناہ بڑا، و منافع للناس اور کچھ نفع لوگوں کے لیے۔ منافع وہی جس کو آپ بولتے ہیں منافع وہی نفع ہے وہ۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں گناہ بڑا اور کچھ نفع لوگوں کے لیے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے، مطلب دونوں میں کچھ فائدہ کچھ نقصان، لیکن وہاں پر نقصان کو نقصان نہیں کہا بلکہ اسم کہا، گناہ کہا، اس لیے کہ اس کا ذرا بھی استعمال آدمی، بعد میں قرآن شریف کی اور آیتیں آئیں جس میں مکمل پابندی لگا دی گئی، تو ان دونوں کا گناہ فرمایا، ان دونوں کا نقصان نہیں فرمایا، بلکہ اسمہما اکبر من نفعہما، اور دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ،
اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ قل العفو، یہ عفو کا لفظ دیکھو، یہ عفو وہی ہے جو آپ دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ عفو کا مطلب ایک ہوتا ہے معاف کرنا، اور ایک عفو کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ۔ اب وہ مطلب کئی معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر عفو کا مطلب ضرورت سے زیادہ۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ضرورت سے زائد ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، واضح کرتا ہے یا بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تتفکرون، فکر یعنی غور کرنا، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیجئے، ترجمہ کل آپ کریں گے انشاءاللہ اس کا۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں گناہ بڑے ہیں اور کچھ منافع، کچھ فائدے لوگوں کے لیے، اور دونوں کے گناہ زیادہ بڑے ہیں ان کے نفع سے، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ضرورت سے زائد ہو۔ اسی طرح واضح فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ رواں ترجمہ دیکھو، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب و جوئے کے بارے میں، آپ فرمائیے ان دونوں میں گناہ بڑے ہیں اور کچھ نفع لوگوں کے لیے، اور دونوں کے گناہ زیادہ بڑے ہیں ان کے نفع سے، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ضرورت سے زائد ہو۔ اسی طرح واضح فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت کا ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے، وقت پورا ہوا۔ کل یہ آیت شریفہ کا ترجمہ آپ کے ذمہ، اور اس کے آگے کی آیتیں دیکھ کر آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔